السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین، برادر مکرم فضیلت الشیخ ضمیر بھائی، امیر جمعیت اہل حدیث اورنگ آباد، برادر مکرم کلیم الدین محمدی حفظ اللہ الجمیع، یہاں موجود بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین باوقار ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ سب سے زیادہ صاف ستھرا، پاکیزہ اور بہترین دین۔ اس میں عدل ہے، صفائی ہے، پاکیزگی، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوتاہی ہے، نہ ظلم ہے اور نہ کسی پر زیادتی۔ یہی وہ دین ہے جو ہمیں اللہ کے حقوق بتاتا ہے اور بندوں کے حقوق سمجھاتا ہے۔ یہی وہ دین ہے جو ہمیں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے تو ساتھ ہی بندوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی تاکیدی حکم دیتا۔ ہمارا عنوان جو آپ نے سماعت کیا یہی ہے سود کی حرمت اور اس کی کچھ مروجہ شکلیں۔ دیکھیے، سود یہ وہ برائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے، اللہ عز و جل نے ان کی شریعتوں میں سود کو حرام قرار دیا تھا، کیونکہ اسلام یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مکمل کیا گیا، یہ نیا دین نہیں۔ اللہ عز و جل نے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ان سب کو اس نے دین اسلام دے کر ہی بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اس کی تکمیل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور اس شرف سے امت محمدیہ کو نوازا گیا۔ سود وہ برائی ہے جو لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ڈالتا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے۔ یہ وہ ناسور ہے جو معاشرے کے اخلاق کو، آداب کو، پیار کو، محبت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب ایک ایسا زخم کہ جس کے اچھے ہونے کی کوئی امید نہ رکھی جا سکتی ہو، اسلام شروع میں ہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ اس زخم سے زخمی نہ ہو،
آپ اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنے آداب کو، اپنے اخلاق کو، اپنے مال کو اس نشتر کے ذریعے زخمی نہ کریں۔ یہ سود کیا ہے؟ سود وہی جسے آپ کبھی بیج کہتے ہیں، کبھی انٹرسٹ کہتے ہیں، اور کچھ خوش فہم لوگ جس کو پروفٹ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ سود ہی۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر سود کی حرمت کا اعلان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث میں اس کی حرمت کا تاکیدی حکم امت کے سامنے رکھا۔ آپ تیسرا پارہ کھولیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے 281 تک آپ پڑھیے، 275 سے 281، 275 سے 281 تک پورا بیان سود کی حرمت اور سود کے معاملات میں ہی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ کل 6 آیتیں اللہ عز و جل نے شروعات کی سود کھانے والوں کے انجام کی ایک ہلکی سی جھلک کے ذریعے، اور اس مسئلے کا خاتمہ کیا، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ کا فرمان مبارک جو 6 آیتیں آپ نے سنی، ان کا ترجمہ یوں ہوگا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ اب اگر کوئی تھوڑا زیادہ سمجھ رکھنے والا یہ کہے کہ میں سود لوں گا لیکن اس کے کپڑے سلواؤں گا، اس کا گھر بناؤں گا، تو دیکھیے اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں نا، اس نے میرا مال کھا لیا، اس نے میرا مال ہڑپ کر لیا، تو یہاں کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس سود کو کھا لیا یا اس سود سے کچھ خریدا، کھانے پینے کی کوئی چیز خریدی اور آپ اسے کھا گئے، یہ مفہوم نہیں ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے جو بھی سود لیا، اب پھر آپ اسے لے کر اس کے کپڑے سلوائیں، اس کی زمین خریدیں، اس کی جاگیریں خریدیں، اس کی گاڑیاں خریدیں، جو بھی آپ کریں۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی معاملات میں ملوث ہوتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے تو مخبوط الحواس، پاگل مجنونوں کی طرح اپنی قبروں سے نکلیں۔ قیامت کے دن کی ہولناکی، اور اس کے بعد انسان پاگلوں اور مجنونوں کی طرح اٹھے، اور وہ بھی کون سا پاگل کہ جس پر شیطانی اثر ہو گیا ہو، شیطان نے جس کا دماغ خراب کر دیا ہو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پاگل ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس پر جن کا اثر۔ جو پاگل ہوتا ہے آپ اس سے تھوڑا ڈرتے ہیں، لیکن جس پر جن کا اثر ہوتا ہے آپ اس سے اور زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو سود کے معاملات میں مبتلا ہوتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کہ شیطان کسی کو چھو کر پاگل کر دے، کسی کے اوپر شیطان سوار ہو جائے اور اس کے ہوش و حواس سب شیطان کے قبضے میں چلے جائیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے سود کو حلال کرنے کے لیے حیلہ اختیار کیا تھا اور کہا تھا کہ سود بھی لین دین ہے اور بیع و شراء، خرید و فروخت، تجارت بھی لین دین ہی ہے، تو گویا یہ لین دین کی ایک شکل ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے
تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، حلال کیا ہے، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی، یعنی جس نے قرآن کریم کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، سن لیا، سیکھ لیا، جس کے پاس قرآن کریم کی ممانعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ممانعت آ گئی، نصیحت، یہ تنبیہ آ گئی کہ سود حرام ہے، اور وہ باز آ گیا، اس نے چھوڑ دیا، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور اللہ عز و جل تو رحیم، اگر واقعی وہ بندہ نیک نیت تھا، اس نے اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی کے خوف سے اس جرم سے توبہ کی تھی، تو اللہ عز و جل معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ لیکن جو نصیحت آ جانے کے باوجود دوبارہ اس حرکت میں مبتلا ہو، دوبارہ سود کھائے، سود لے، یا کسی بھی حیلے سے اس کو اپنے لیے، دوسروں کے لیے جائز قرار دے، تو اللہ عز و جل اس سے انتقام لے گا، اللہ عز و جل اس سے بدلہ لے گا، اس سے انتقام لے گا۔ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی سود کو گھٹاتا ہے، سود کو ختم کرتا ہے۔ آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ کوئی شخص سودی قرضے اٹھاتا ہو، سودی لین دین کرتا ہو، اور اس کی جان میں، اس کے مال میں، اس کی عزت میں، اس کے دین میں، اس کی دنیا میں، اس کے گھر میں برکت ہو۔ آپ کبھی نہیں سنیں گے۔ ہمیشہ وہ اپنی جان کو لے کر، اپنے مال کو لے کر، اپنی عزت کو لے کر، اپنے گھر کو لے کر، اپنے خاندان کو لے کر حیران، پریشان، تکلیفوں، بیماریوں، وسوسوں اور خباثتوں میں مبتلا ہی رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، اس کی ساری اچھائیاں اگر کچھ ہو بھی سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور اللہ عز و جل گناہ گاروں سے، ناشکروں سے، کافروں سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں سے محبت نہیں کرتا۔ ہاں، وہ لوگ جو ایمان لائے، نمازیں قائم کی، زکوٰۃ دی، ہر طرح کے نیک اعمال کیے، تو یقیناً ان کا اجر ضائع ہونے والا نہیں۔ ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کے انعامات، ان کے صلات اللہ عز و جل کے یہاں محفوظ ہیں، اور جب وہ اللہ عز و جل سے ملاقات کے لیے پہنچیں گے تو پورے اطمینان، سکون، راحت کے ساتھ پہنچیں گے، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی حسرت ہوگی۔ چنانچہ اے ایمان والو، اللہ کا خوف رکھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور جو بھی سود تمہارا باقی رہ گیا ہو، جو بھی سودی لین دینوں سے ختم کرو۔ اگر واقعی مومن، اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور اب تک کسی بھی وجہ سے معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر سودی معاملات میں مبتلا تھے، لیکن اب تو نصیحت آ گئی نا، تو اب چھوڑو، جو بھی رہ گیا اسے ختم کرو، اپنے ایمان کا ثبوت سود کو ختم کر کے، سود کو چھوڑ کر، سودی معاملات سے توبہ کر کے پیش کرو۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول اعلان جنگ کرتے ہیں، تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ انسان اپنے جیسے لوگوں سے جیتنے کے لیے معلوم نہیں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھاتا ہے، وہ خالق کائنات سے کیا جنگ کر سکے گا؟ قوتیں اس کی، قدرتیں اس کی، اختیارات اس کے، ملک اس کا، ملکیت اس کی، مملکت اس کی، ہم خود اس کے۔ اور اگر اللہ عز و جل یہ کہے کہ اگر سود سے توبہ نہیں کرتے، نہیں چھوڑتے، نصیحت آ جانے کے باوجود اپنی منمانی پر، اپنی ہٹ دھرمی پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اڑے ہوئے ہو، ڈٹے ہوئے ہو، تو پھر تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ہاں، اب بھی موقع ہے، اگر اب بھی توبہ کر لو تو تمہارا جو مال ہے وہ تو تم کو ملنے ہی والا ہے، وہ تم کو ملے گا۔
اپنا مال واپس لو، زیادتی کا لالچ نہ رکھو. ہاں تم پر نہ ظلم کیا جائے گا، نہ تم کسی پر ظلم کرو. اور اگر تم نے کسی کو قرض دیا، بالکل تمہارا مال ہے، تم اس سے وصول کرو. ہاں اگر وہ تم سے مہلت مانگتا ہے اسے مہلت دو. وہ تم سے معافی کا خواستگار ہے، کہتا ہے معاف کیجئے، معاف کرنے کی قوت ہے، معاف کرو. جو بھی خیر تم اس کے ساتھ کر سکتے ہو کرو. اور اگر تم معاف ہی کر دیتے ہو، چاہے پوری رقم معاف کرو، تھوڑی معاف کرو، یا کسی بھی طرح سے اس کو مہلت دو، تو یہ تمہارے حق میں نیکی ہوگی، صدقہ ہوگا. اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تھوڑا سا بھی تمہیں علم ہو، تھوڑی سی بھی اللہ عز و جل کی رحمت پر یقین اور جانکاری. اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو. کس دن سے؟ جس دن تم سب کو اللہ عز و جل کے پاس پیش کیا جائے گا، اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر شخص کو جو بھی اس نے کیا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، نہ کسی کا اجر کم کیا جائے گا، اور نہ کسی کا گناہ زیادہ بڑھا کر پیش کیا جائے گا. یہ تیسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیتیں تھیں. چوتھے پارے سورہ آل عمران میں بھی اللہ عز و جل فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اے مومنو، یہاں خطاب سیدھا سیدھا مومنوں سے. اے مومنو، سود بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ. آپ سوچیں گے میں بڑھا چڑھا کر نہیں کھاتا، میں تو صرف 2% لیتا ہوں. تو 2 کے بعد وہی 2 آگے 4 بھی تو ہوتا ہے، 4 کے بعد 6 بھی تو ہوتا ہے، 6 کے بعد 12 بھی تو ہوتا ہے نا. یہی بڑھا چڑھا کر ہوا. پھر ہر مہینے کے بعد ہر ہفتے پر آپ جو وصول کرتے ہیں وہ بھی تو بڑھا چڑھا کر ہوا. اور اس کے بعد آپ نے مہلت دینے کے عوض جو رقم بڑھائی وہ بھی تو بڑھا چڑھا کر ہوا. تو کسی بھی طرح سے آپ سود بڑھا چڑھا کر نہ لیں. مطلب جتنا ہے اپنا، آپ کی جتنی رقم اتنا وصول کیجئے، اس کے اوپر آپ کچھ بھی مت بڑھائیے. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. اور جہنم سے بھی ڈرتے رہو، وہ جہنم جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. بات چل رہی ہے ایمان والوں کی، سود سے بچنے کی، اور ڈرایا جا رہا ہے جہنم سے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو کرنا کیا ہے؟ سود سے بچنا کیسے ہے؟ جہنم سے اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اللہ عز و جل کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی تمہیں اللہ عز و جل کے رحم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنا سکتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو شخص سود لیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرے مال میں اضافہ ہوگا، اور جو دیتا ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ اس سے اس کے مال میں اضافہ ہوگا. یہی وہ لالچ ہے جس کی وجہ سے بھی دنیا میں سود کو رواج ملا. تو اللہ عز و جل نے اس کی بھی نفی کی، اور 21ویں پارے سورہ روم میں پوری آیت نازل کی. فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. تم جو سود دیتے ہو نا، کس لیے دیتے ہو؟ کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو. جو سود لیتا ہے وہ بھی یہی لالچ رکھتا ہے کہ اس سے میرے مال میں اضافہ ہوگا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود لینے سے مال میں اضافہ ہوگا. اللہ عز و جل فرماتا ہے اللہ کے یہاں تو وہ بڑھتا ہی نہیں. جب اللہ کیا نہیں بڑھتا تو ہوتا کیا ہے؟ تو یمحق اللہ الربا. آئیے واپس سے تیسرے پارے سورہ بقرہ کی طرف. یمحق اللہ الربا، اللہ عز و جل کیا اس کو بڑھنے کا کوئی چانس ہی نہیں دیا جاتا، اس کے بڑھنے کا کوئی تصور ہی نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل تو اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کو تباہ کر دیتا ہے. ہاں تم جو زکوٰۃ دیتے ہو نا، جو بہت بوجھ لگتی ہے، 2.5%، پورے مال میں جو آپ کو اللہ نے دیا کتنا دینا پڑتا ہے؟ 2.5%. وہ آپ کو بوجھ لگتی ہے. لیکن یہ سمجھ کہ تم جو بھی زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کی خاطر، یہی اصل. آپ کچھ بھی کریں،
آپ نیکی کریں تو اللہ کی رضا کی خاطر کریں، آپ گناہ سے بچیں تو آپ کا گناہ سے بچنا بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہو، تبھی آپ کو نیکی کرنے کا ثواب ملتا ہے اور گناہ سے بچنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ہاں، تم جو زکوٰۃ دیتے ہو نا اللہ کی رضا کی خاطر، لوجہ اللہ، اللہ کے وجہ، اللہ کے چہرے کے لیے۔ اب آپ سوچیں گے لوجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، جی ہاں، اللہ عز و جل نے جب کہا اس کا چہرہ ہے تو مانتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، سب کچھ فنا ہونے والا ہے لیکن اللہ کا وجہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی ذات۔ اللہ فرماتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ عز و جل تو بابرکت ہے جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ تو اللہ عز و جل کا چہرہ، آپ اس کو اللہ کی رضا کہیے یا اللہ عز و جل کا دیدار کہیے، کہ قیامت کے دن مومنین اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے۔ تو تم جو اپنے رب کے دیدار کی خواہش میں زکوٰۃ دیتے ہو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اجر میں، جن کو ملنے والے انعامات میں اللہ کی طرف سے بے پناہ اضافہ ہونے والا ہے۔ قرآن کریم کی 3 سورتوں کی مختلف آیتیں آپ نے سنی، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ کے لیے سود کا لینا، سود کا دینا حرام، سودی معاملات میں مبتلا ہونا، ملوث ہونا، اس کے ذریعے اپنے ایمان، اپنے اعمال اور اخلاق کو خراب کرنا، آپ کو ہرگز بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح میں 3 حدیثیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن یا رسول اللہ؟ قال الشرك باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولی یوم الزحف۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، ان کی قوت، ان کی شناعت اور خباثت اتنی زیادہ ہے کہ ان گناہوں کو کرنے کے بعد بچنے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ تو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو جو آپ کی دنیا کو، آپ کے دین کو، آپ کی عزت کو، آپ کے اعمال کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کے منہج کو، سب کو خراب کر دیتے ہیں۔ کیا ہے وہ گناہ؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہ کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جادو کروانا، ناحق کسی معصوم کو قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کا لین دین کرنا، پاک دامن بھولی بھالی معصوم عورتوں پر گناہ کی، برائی کی، زنا کی تہمت لگانا، اور اللہ کے راستے میں آپ میدان جنگ میں تھے، اپنی جان بچانے کے لیے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہو۔ تو یہ 7 گناہ وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والے گناہ قرار دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، اور سود پر گواہ بننے والوں پر۔ سود کھلانے والے پر بھی، سود کھانے والے پر بھی، سودی معاملات کو لکھنے والے، ان دستاویزات کو تیار کرنے والے پر بھی، اور ان معاملات میں گواہ بننے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سوا، یہ سب کے سب گناہ میں برابر۔ تیسری حدیث مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درہم ربا یأکلہ الرجل اشد من 36 زن۔ سود کا 1 درہم، اب 1 درہم کو، درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا سکہ،
اب آج کے زمانے میں آپ ایک درہم کو ایک پیسہ کہیے، ایک کوڑی کہیے، ایک روپیہ کہیے، ایک ڈالر کہیے، ایک پاؤنڈ کہیے، کچھ بھی کہیے، ایک درہم، ایک پیسہ جو انسان جانتے بوجھتے ہوئے سود کا کھاتا ہے، معلوم ہے اس کو، اور معلوم ہوتا ہے، معلوم ہے، علم رکھنے کے بعد انسان اگر 1 روپیہ بھی سود کا کھاتا ہے تو وہ 36 زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ 3 حدیثیں آپ نے سنی، 3 جگہوں کی آیتیں بھی آپ نے سنی۔ ان تمام آیات اور احادیث کو آپ سامنے رکھیے اور پھر خود اس نتیجے پر پہنچیے کہ سود کس طرح سے حلال ہو سکتا ہے، ایک مسلمان سودی معاملات کس طرح سے کر سکتا ہے جبکہ وہ ہلاک کرنے والا گناہ، جبکہ سودی کاروبار لین دین کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اللہ عز و جل اس پر اسی طرح پھٹکار برساتا ہے جس طرح سے اللہ نے شیطان پر اپنی لعنت کی۔ اللہ نے شیطان کے بارے میں بھی کہا لعنہ اللہ، 5واں پارہ سورہ نساء، شیطان پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہاں بھی حدیث کہہ رہی ہے لعن اللہ آکل الربا، تو بات تو برابر ہے۔ اور یہ ایک مسلمان کیسے کر سکتا ہے جو زنا کی قباحت کو، خباثت کو، گندگی کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے؟ پھر آپ آیتوں پر غور کیجئے، اللہ عز و جل نے صاف طور پر اعلان کیا کہ اگر مومن ہو تو سود کو چھوڑ کر اپنے ایمان کا ثبوت۔ اللہ عز و جل نے کہا کہ اگر نصیحت آ جانے کے باوجود تم اس گندگی میں مبتلا ہو تو اللہ عز و جل تم سے انتقام لے گا۔ اللہ عز و جل نے صاف طور پر یہ کہا کہ جو لوگ سودی معاملات کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر کہا کہ سودی معاملات ایک مومن کو ہرگز زیب نہیں دیتے، یہ آپ کے ایمان کے منافی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں ایمان اور توکل اللہ پر یقین نہیں ہے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہ ہو، جن کے سینے ایمان کے نور سے خالی ہوں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ جہنم ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیا ہے سود کے نقصانات؟ اتنے سارے نقصانات تو آپ نے سن ہی لی۔ اس کے علاوہ دیکھیے جو لوگ سود کھاتے ہیں نا، دراصل وہ حرام کھاتے ہیں، دراصل وہ حرام کھاتے ہیں۔ جس کمائی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں حلال نہیں۔ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کی عبادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ حالت سفر میں پریشان حال، رہنے سہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، آرام کا، کھانے پینے کا کوئی انتظام، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اسی تکلیف کے عالم میں وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب یا رب، لیکن مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ انسان اگر تکلیف میں ہو اپنے رب کو پکارے، اللہ اس کی پکار سنتا۔ انسان اگر حالت سفر میں ہو اپنے رب کو پکارے، مسافر کی دعا قبول ہوتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا قبول ہونے والی نہیں، کتنے ہی وہ ہاتھ اٹھائے۔ کیوں؟ کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے، اوڑھنا حرام ہے، سب کچھ جب حرام کا ہی ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اس سے ہماری عبادتیں خراب ہوتی ہیں۔ عبادت صرف دعا ہی تو ایک عبادت نہیں نا، ایک مسلمان تو 24 گھنٹے عبادت میں ہوتا ہے۔ ایک عبادت سے نکلا دوسری عبادت میں، آپ نے نماز پڑھی یہ عبادت، آپ روزے سے ہوں یہ عبادت، روزے کی خاطر سحری کریں وہ عبادت، روزے کے بعد افطار کریں وہ عبادت، آپ اپنے والدین کی فرما برداری کریں وہ عبادت، اولاد کی اچھی تربیت کریں وہ عبادت، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں وہ عبادت، آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں وہ عبادت، تو آپ اپنی اولاد کے، اپنے اہل و عیال کے لیے کمائیں وہ عبادت، آپ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کی خاطر کمائیں وہ عبادت۔ تو ایک مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادتوں میں گزرتی ہے، اور یہ سود انسان کی، ایک مسلمان کی تمام عبادتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ دوسری بات، آپ یہ اندازہ لگائیے کہ سود کی وجہ سے جو شخص سود دیتا ہے وہ اپنے دل میں کیسی تکلیف اور پریشانی محسوس کرتا ہوگا۔ ٹھیک ہے،
جب اس نے سود پر قرض لیا تھا تو اس سے 6%, 8%, 10% کی رقم بہت زیادہ نظر نہیں آئی تھی، لیکن اگر وہ وہی رقم ادا کرنے میں 8 سال 10 سال لگاتا ہے تو جتنا اس نے قرض لیا تھا اتنی یا اس سے زائد رقم اس کو بھرنی پڑتی ہے۔ تو وہ آدمی جو اپنی محنت کی کمائی سے کسی کو سود دے رہا ہوتا ہے، آپ سوچئے کیا وہ اس سے محبت کرے گا؟ کیا اس کے دل میں اس شخص کے لیے نرمی کے، محبت کے، پیار کے جذبات ہوں گے؟ ہرگز بھی نہیں ہوں گے۔ تو سود یہ لوگوں کی آپسی محبت کو خراب کر دیتا ہے، لوگوں کے تعلقات توڑ دیتا ہے، ان میں ایک دوسرے کے لیے جو نرمی ہونا چاہیے، جو پیار ہونا چاہیے، جو شفقت ہونی چاہیے، وہ ساری کی ساری اچھائیاں خراب کر دیتا ہے۔ اور تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ سود معاشرے میں اونچ نیچ کا بڑا تصور قائم کرتا ہے۔ وہ لوگ جو سود پر سود لیے چلے جاتے ہیں وہ ایک طرح سے لوگوں کی نظروں میں امیر ترین ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی بھی مجبوری کے لیے یا کسی بھی غرض سے سود پر پیسہ اٹھاتے ہیں، وہ سود ادا کرتے کرتے غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو معاشرے میں عمارت اور غربت کی، امیری اور غریبی کی وہ حد خلیج قائم ہوتی چلی جاتی ہے کہ جس کو پاٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کہ جو شخص سود لیتا ہے اس کے لالچ میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ انسان بہت لالچی، انسان کی فطرت میں لالچ، اگر کسی شخص کو 2 وادیاں بھر کر مال دے دیا جائے تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ 2 بڑے بڑے ذخیرے مال کے اس کو دے دیے جائیں تو وہ تیسرے ذخیرے کی تمنا کرے گا۔ کتنا بھی مال ہو، انسان کا لالچ کم نہیں ہوتا، لالچ میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان کا پیٹ تو بالآخر مٹی ہی بھرتی ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لالچ سے، بخیلی سے بچ جاتا ہے وہی در حقیقت کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ تو انسان سود لیتا کیوں ہے؟ لالچ کی وجہ سے، اور لالچ انسان کو کہیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ لالچ ہی ہے جس کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، یہ لالچ ہی ہے جس کی وجہ سے انسان حرام کمائی کی طرف جاتا ہے، وہ لالچ ہی ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے، رشتہ داروں کے اور بہت سے لوگوں کے حقوق مارتا ہے۔ تو یہ لالچ ہے جو معاشرے میں سودی لین دین کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ اب اتنی گفتگو کے بعد آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج سودی لین دین سے پاک ہے، اور یا سود کی کچھ شکلیں پائی جاتی ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بالکل ہمارا معاشرہ پاک ہوتا اور کسی بھی طرح سے سود کی کوئی آمیزش ہماری پاکیزگی اور صفائی کو خراب کرنے والی نہ ہوتی، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہے، افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ سود سے بالکل پاک نہیں ہے۔ ہوں گے بہت سے اللہ والے جن کو اللہ عز و جل نے سود سے، انٹرسٹ سے، بیاج سے محفوظ رکھا ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ہوں گے بھی جو جانتے بوجھتے ہوئے یا انجانے میں سودی معاملات میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس سود کے رائج ہونے کا ذریعہ ہے وہ ہے بینک۔ بینک کے ذریعے لین دین، بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا، یا اور جو کاروبار ہم بینک کے ذریعے کرتے ہیں، یا بینک کے ذریعے ہم جو قرض یا لون اٹھاتے ہیں، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے سودی معاملات کے فروغ پانے اور رواج پانے کا۔ ہم بینک میں جو اکاؤنٹ کھلواتے ہیں ان میں سے ایک ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ، بچت کھاتا۔ اس میں یقینی طور پر ہر ایک لمیٹڈ پیریڈ ہے، جو بھی پیریڈ ہو، 3 مہینے 6 مہینے جو بھی، اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم سود کی ایڈ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب آپ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بہرحال اس رقم کے مالک ہوتے ہیں۔ دوسرا، بینک سے آپ قرض اٹھاتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ قرض کسی مجبوری میں اٹھایا جاتا ہے، لیکن اکثر دفعہ وہ قرض اپنے اسٹیٹس کو، اپنے مال کو، اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ آپ کے پاس اگر سائیکل ہو تو کیا ضرورت ہے کہ آپ بائک لیں؟ آپ اگر ایک جھوپڑی میں رہتے ہو، عزت سے آپ رہتے ہو، تو کیا ضرورت ہے کہ بنگلے میں رہیں؟ آپ فلیٹ میں رہتے ہو تو کیا ضرورت ہے محل میں رہیں؟ نہیں۔
آپ کے پاس اگر مان لیتے ہیں ایک 4 ویلر ہے جس کے ذریعے آپ کاروبار کرتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے وہ 2 ہوں، وہ 4 ہوں، وہ 6 ہوں؟ لیکن نہیں، ہم نے اسے اپنے اسٹیٹس سے زیادہ اپنی ضرورت بنا رکھا ہے۔ بہت سے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں گھر میں رہتا ہوں لیکن ذرا گھر چھوٹا پڑ رہا ہے، میں اور بڑا گھر بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا میں بینک سے لون لے سکتا ہوں؟ آپ کا گھر بہت چھوٹا ہوگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے چھوٹا تو نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے بہت چھوٹا آپ کا گھر ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے چھوٹا نہیں ہوگا۔ تو اگر اس سے چھوٹا نہیں ہے تو یقینی طور پر بڑا ہے، وہ آپ کے لیے کافی۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنا گھر بڑا کروانا چاہیں اور اس کے لیے آپ بینک کے لون میں یا سودی قرضے میں پھنسیں؟ آپ ایک گاڑی کے ذریعے کمائی کر رہے ہیں، وہ کمائی آپ کے لیے سفیشینٹ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں سفیشینٹ نہیں ہوتی، وہ آپ کا لالچ ہے۔ جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی کمائی آپ کے لیے سفیشینٹ کیوں نہیں ہوتی، کیوں اطمینان بخش نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ آپ کی بدنیتی کی وجہ سے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ کی بدنیتی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں ہاتھ روکنے، خرچ نہ کرنے کی وجہ سے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج میرے پاس ایک گاڑی ہے، میرے پاس ایک بس ہے، ایک ٹرک ہے، ایک 4 ویلر ہے، میں 2 خریدوں، 3 خریدوں، 4 خریدوں، تو پھر وہ 2 3 4 6 8 10 تو ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ نے اپنے آس پاس ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے لون پر گاڑیوں پر گاڑیاں خریدیں اور آج وہ بیچارے اس لون کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ لینے پر مجبور ہو چکی۔ آپ کے پاس اگر سائیکل ہے تو اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھی، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ نہیں میں تو بائک لوں گا، اور فلاں بینک 8% پر تو دے رہا ہے نا، فلاں بینک 6% پر دے رہا ہے، میں وہ لے لیتا ہوں۔ آپ اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے یا آسانی کی خاطر یا کمفرٹ ہونے کے لیے، جو بھی آپ کہہ لیں، آپ اس کو پہلے تو اپنی ضرورت بتاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میری ضرورت ہے، نہیں وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ضرورت وہ 2 پیر ہیں جو اللہ نے آپ کو دیے۔ آپ سوچئے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جسم دیا تو یہ آپ کی ضرورت تھا۔ میری ضرورت 2 ہاتھ تھے، اللہ نے مجھے 2 دیے۔ اگر میری ضرورت 3 ہاتھ ہوتے تو اللہ مجھے 3 ہاتھ دیتا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ایک انسان کو جو ڈھانچہ دیا، اس ڈھانچے میں کہیں کوئی کمی ہے؟ 2 کی بجائے 4 ہاتھ ہونے چاہیے تھے تو زیادہ کام کر لیتا، 2 سر کی بجائے 4 سر ہونے چاہیے تھے اور زیادہ کام کر لیتا، 2 پیر کی بجائے 6 پیر ہونے چاہیے تھے اور زیادہ تیزی سے، نہیں، سب بیکار کی باتیں۔ تو ہوا یہ کہ ہم نے ان گاڑیوں کو اپنی ضرورت بنا لیا، حالانکہ وہ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اب بس پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے ہیں نا۔ کیا ضرورت ہے آپ کو اپنی کار کی، کیا ضرورت ہے آپ کو اپنی بائک کی کہ جس کی وجہ سے آپ بینک سے لون لیتے ہیں؟ دراصل وہ ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ شہوت، وہ خواہش، وہ شہوت پرستی، وہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو اونچا بنانے کا خبط ہے، پاگل پن ہے، جنون ہے، جس کی وجہ سے آپ لون میں اور لون کی وجہ سے آپ قرض میں یا سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی شکل میں بینک کا لون اٹھایا ہوا ہے اور اب وہ پریشان گھومتے ہیں کہ میں کیا کروں، جتنا میں نے قرض لیا تھا اتنی رقم تو میں سود میں لوٹا چکا اور ابھی اس سے زیادہ کہیں قرض میرے اوپر باقی ہے۔ تو جان لیجئے کہ ٹھیک ہے، بینک ہماری ضرورت، آپ کاروباری ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ بینک کے ذریعے کاروبار کرنے پر مجبور ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی جو بھی اس میں حکومت کی طرف سے مدد آئے گی، وظیفہ آئے گا، جو کچھ بھی آئے گا اس کے لیے اکاؤنٹ کھلوانے پر آپ مجبور ہیں۔ ٹھیک ہے، مجبوری کی بات اور ہے، لیکن بینک نے آپ سے کب آ کر یہ آپ کو مجبور کیا اور کہا کہ آپ کو میرے بینک سے قرض لینا پڑے گا؟ ایسا تو بینک نے کبھی نہیں کہا نا۔ آپ کے گھر میں کب آ کر انہوں نے ڈیرے ڈالے اور کہا ہمارے بینک سے آپ کو گاڑی اٹھانی پڑے گی اور ہمارے بینک سے لون لے کر آپ کو بنگلہ خریدنا پڑے گا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا۔ جیسے کہ ہمارا مسئلہ ایک یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہود و نصارہ کی سازش ہوگی، ان کی سازش، لیکن انہوں نے آپ کے گھر میں آ کر کہا کہ اپنے بچوں کو موبائل دو، انہوں نے آپ کے گھر میں آ کر کہا فجر چھوڑ کر سوتے پڑے رہو، انہوں نے آپ کے گھر میں آ کر کہا کیا 2-2 بجے رات تک آپ کے بچے موبائل پر گلیوں میں آوارہ گردی کرتے رہیں، سائیکلیں دوڑاتے رہیں اور چیختے چلاتے رہیں؟ یہ انہوں نے آپ سے آ کر گھر میں کہا کیا؟ آپ کی گردن پر چھری رکھ کر کہا کیا؟ سب بیکار کی باتیں، یہ یہود و نصارہ کی سازش کچھ نہیں، آپ کے ذہن کا فطور ہے۔ تو ہم کرتے کیا ہیں؟ کبھی مجبوری کا بہانہ بنا کر، کبھی اسٹیٹس کا بہانہ بنا کر،
کبھی اپنی زندگی کی مجبوریات یا ضروریات کا رونا رو کر ہم میں سے بہت سے لوگ اس طرح کے لون میں، جن میں انٹرسٹ اور بیاج دینا پڑتا ہے، پھنس جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم میں سے ہر تیسرا شخص اس طرح کے لون میں، قرض میں، سودی معاملات میں مبتلا. دوسری شکل ہے، میرے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس گھر، مجھے گھر کی ضرورت ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا گھر مجھے دے دیتے ہیں، میں اپنا پیسہ آپ کو دے دیتا ہوں. اب ایک ٹھہر جاتی ہے، ایک مدت ہماری طے ہو جاتی ہے کہ سال بھر تک، 2 سال تک، 5 سال تک آپ ہمارا گھر استعمال کیجئے، ہم آپ کا پیسہ استعمال کریں گے. جب ہم اپنا گھر آپ کو لوٹا دیں گے، آپ اپنا پیسہ ہمیں لوٹا دیجئے گا. تو یہ سود ہے نا. آپ نے 5 سال تک جو گھر استعمال کیا، کائے کے بدلے استعمال کیا آپ نے. اگر میں وہ رقم نہ رکھتا تو کیا آپ استعمال کرنے دیتے؟ نہیں. وہ رقم میں نے جو رکھی تھی نا، اسی کے ذریعے آپ نے، اسی کی وجہ سے، اسی کو بنیاد بنا کر اپنا گھر استعمال کرنے دیا. اگر واقعی آپ کے دل میں کوئی ایسی بات نہ ہوتی تو آپ مجھ سے کرایہ لیتے. آپ نے کرایہ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ آپ نے میری رقم اتنے 5 سالوں تک استعمال کی. اور یہاں آ کر سود کا جو ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، کل قرض جر منفعتا فہو ربا. کوئی بھی قرض جو فائدہ دلائے، آپ نے کسی کو قرض دیا اور اس قرض کے عوض آپ اس سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ سود ہے. بس یہ ڈیفینیشن ہمیشہ یاد رکھیے. کوئی بھی قرض جو آپ کو فائدہ دلاتا ہے کسی بھی طرح کا، ضروری نہیں کہ پیسے کے بدلے پیسہ، پیسے کے بدلے چائے بھی ہو سکتی ہے، پیسے کے بدلے گاڑی بھی ہو سکتی ہے، پیسے کے بدلے گھر بھی ہو سکتا ہے، پیسے کے بدلے کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو کوئی بھی قرض جو آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ سود ہے، وہ سود ہے. تو اب دیکھیے، ہمارے یہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گھر کسی کے پاس رکھا ہوا، اس کی رقم استعمال کرتے ہیں. جب مدت پوری ہو جاتی ہے، گھر واپس، پیسہ واپس. آپ نے کس اعتبار سے گھر استعمال کیا اور کس اعتبار سے اس کو اپنا پیسہ استعمال کرنے کے لیے دیا، تو جان لیجئے یہ سود ہے. ایک اور شکل ہے، میرے پاس بائک ہے مگر مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں بائک بیچ دوں گا تو ذرا پریشان ہو جاؤں گا، قیمت صحیح نہیں آ رہی. تو میں کیا کرتا ہوں، لوگوں کے پاس پیش کرتا ہوں اس کو کہ دیکھو میرے پاس بائک ہے، 1 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 2 سال کے لیے مجھے 20,000 30,000 جو بھی رقم ہے وہ چاہیے، اتنی درکار. تو آپ ایسا کرو کہ اتنی رقم مجھے دے دو اور میری بائک استعمال کرو. پھر جب مدت پوری ہو جائے گی میں آپ کا پیسہ آپ کو لوٹا دوں گا اور آپ میری بائک مجھے لوٹا دینا. تو یہ بھی سود ہے. اس لیے کہ دیکھیے، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو رہن ہے، وہ گروی رکھی ہوئی چیز ہے. تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ وہ رہن اور گروی نہیں، بلکہ وہ سیدھا معاملہ تھا جس کو آپ نے حیلے کے ذریعے حلال کرنا چاہا. اور یہ جان لیجئے کہ حیلے کے ذریعے کوئی چیز کبھی حلال نہیں. حیلے کے ذریعے، بہانے کے ذریعے، معاملات اور مسائل کو توڑ مروڑنے کے ذریعے کبھی بھی کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی. تو اب گروی جو چیز رکھی جاتی ہے، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مجھے قرض کی ضرورت تھی، آپ نے کہا گارنٹر لاؤ. میں نے کہا کوئی گارنٹر، کوئی ضامن تو ہے نہیں، کوئی ذمہ دار تو ہے نہیں، میں کہاں سے گارنٹر لاؤں؟ تو آپ نے کہا اچھا، آپ کے پاس وہ فلاں گاڑی ہے نا، وہ میرے پاس رکھ دو. اب گارنٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کے پیسے لے کے بھاگ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ یہ کریں گے کہ وہ چیز بیچ کر اس سے اپنی رقم وصول کر لیں گے. اس کو کہتے ہیں گارنٹر، ضمانت، جو بھی آپ کہیں. یہی ہے گروی. تو گروی جو چیز رکھی جاتی ہے نا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا. گروی جو چیز رکھی جاتی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا. ہاں، اگر آپ اس پر خرچ کر رہے ہیں، مثلا میرے پاس گائے یا بکری تھی، اب میں نے آپ کے پاس گروی رکھ دی، رہن اس کو رکھ دیا. تو ظاہر ہے وہ گائے یا بکری ہے تو اس کو غذا چاہیے، اس کو چارہ چاہیے، بیمار ہو جانے پر اس کو دوا علاج چاہیے، اس کی حفاظت درکار ہے. اب اس کے پیچھے جو خرچ آ رہا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، تو جتنا آپ کا خرچ ہوتا ہے، جتنی آپ کی محنت ہوتی ہے، اتنا آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس میں 5ویں شکل ایسی بنتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جن کے پاس فاضل مال پڑا ہوتا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کے پاس فاضل مال ہے تو آپ اپنے کسی بھائی کو استعمال کرنے کے لیے دیجئے. لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، وہ کاروبار کرتے ہیں. کاروبار کیسا کرتے ہیں؟ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، ان کو ہدایت دے، بہت سے لوگ ہیں ان کا کاروبار قرض پر رقم دینا،
اور ہر مہینے یا جو بھی اس کی مدت ہو اس پر مقررہ سود وصول کرنا، یہی ان کا کاروبار. یہ مہاجنی سود یعنی، اور یہ پہلے سے چلا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑی، آپ اس ساہوکار کے پاس، اس مہاجن کے پاس، اس تاجر کے پاس، جو بھی آپ کہہ لیں، آپ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. پوچھتا ہے کب لوٹاؤ گے؟ آپ کہتے ہیں سال بھر بعد لوٹاؤں گا. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے 2% 5% پر لے جاؤ. اب جو بھی آپ کی رقم ہے آپ ہر مہینے اس کو 5,000 10,000 جو بھی ٹھہرا، آپ اس کے اوپر 2% 5% بڑھا کر اس کو دیتے رہتے ہیں، اور یہی اس کا کاروبار ہے. اس کے علاوہ اور اس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو بہرحال یہ بھی اس کے کاروبار کی ایک شکل ہے. اور جان لیجئے کہ یہ وہ شکل ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح سود پر اپنے بھائیوں کو رقمیں دیتے ہیں. اس کی سود کی اگلی شکل جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے بھی ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں. ہماری وہ پارٹنرشپ کیسی ہوتی ہے؟ ہواؤں میں ہوتی ہے، حقیقت میں نہیں. ہم بلا وجہ اس کے شیئر ہولڈر بن جاتے ہیں، اور وہ کمپنی ہم کو ہر مہینے یا ہر ایک دورانیے پر کچھ پروفٹ دیتی چلی جاتی ہے. اس میں نقصان کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. ایسا کیسا آپ کا یہ سودا ہے، ایسی کیسی آپ کی یہ تجارت ہے، اور پھر اس کے بعد چند سالوں تک وہ آپ کو دھوکہ دینے کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو یمحق اللہ الربا. وہ لاکھ سمبول لگا لیں، وہ لگا لیں، ہم حلال کرتے ہیں، ہماری جائز ٹریڈنگ ہے، لیکن جان لیجئے کہ وہ صرف اور صرف سود تھا یا دھوکہ تھا، جو اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر کی گئی، اور جب یہ معاملات پورے ہوئے تو ہم نے بازار سے اپنا کام ختم کر لیا. تو اس طرح کے معاملات سے آپ ہوشیار رہیے، اس طرح کا معاملہ مت کیجیے. قرض کی یا سود کی ایک اور شکل یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے. اب مثلا آپ نے مجھ سے قرض لیا، مہینے بھر کی مدت تھی، 15 دنوں کے بعد مجھے ضرورت پڑ گئی، تو میں آپ کے پاس آتا ہوں اور کہتا ہوں بھائی مہینے بھر کی مدت تو تھی لیکن مجھے ابھی ضرورت ہے. تو آپ کہتے ہیں دیکھو اگر تم 2,000 روپے معاف کر دیں گے نا تو میں آپ کو قرض لوٹا دوں گا. ہوشیار رہیے. ضروری نہیں کہ سود میں صرف لیا ہی جائے، دیا بھی جاتا ہے، صرف دیا ہی جائے، لیا بھی جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے 1 مہینے کی مدت تھی، ابھی 15 ہی دن ہوئے ہیں، 10,000 لوٹانے تھے، لیکن مجھے چونکہ 15 دنوں کے بعد آپ مانگ رہے ہیں نا، میں آپ کو 8,000 لوٹاؤں گا. اب آپ کو ضرورت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے 8,000 ہی لوٹا دو. تو یہ وہ سود ہے جو ادھار لینے والے نے آپ سے لے لیا. یہ وہ سود ہے جو ادھار لینے والے نے آپ سے لے لیا. اگلی شکل اس کی اور ایک یہ ہے کہ بہت سے لوگ بسی ڈالتے ہیں. آپ اس کو بسی کہتے ہوں گے یا کمیٹی کہتے ہوں گے، یونین، جو بھی آپ کہتے ہوں گے. 8-10 لوگ مل کر پیسہ ہر مہینے ہر ہفتے پیسہ جمع کرتے ہیں. وہ یہ کہ آپ 10 لوگ ہیں، مثلا 1,000 روپے آپ جمع کریں گے، ہر مہینے 10,000 روپے جمع ہوگا. اب اس کی بولی لگتی ہے. تو جو شخص جتنی کم بولی لگائے گا، مثلا 10,000 روپے ہیں، چلو ٹھیک ہے مجھے 7,000 دے دو، مجھے پہلے چاہیے، پہلے میری ضرورت ہے، بقیہ 3,000 کا کیا ہوگا، وہ سب آپس میں بانٹ لیں گے. ایک تو یہ ہوتا ہے، تو یہ سود. اچھا اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص پہلے اٹھائے گا اس کو کم رقم ملے گی، جو اس کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں نمبر پر اٹھاتا جائے گا، اسی اعتبار سے اس کی رقم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ بھی سود ہے. اگر اس طرح کا معاملہ آپ کرتے ہو تو اس سے توبہ کر لیجیے. ایک اور شکل ہے، وہ یہ ہے کہ قسطوں پر کسی چیز کی خرید و فروخت. آپ اس کو جو بھی نام دیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ انسٹالمنٹ ہم کو بھرنے پڑتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈاؤن پیمنٹ، اور اس کے بعد آپ انسٹالمنٹ اس میں بھرتے ہیں. دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ جو بھی سودا آپ کا ہو رہا ہو، جس وقت سودا ہو آپ اس چیز کے مالک بن جائیں. اب یہاں ہوتا یہ ہے ہمارے ہندوستان میں جو شکل رائج ہے اس قسط واری بے کی، انسٹالمنٹ پر جو بھی چیز آپ خریدتے ہیں اس میں سود کہاں سے آتا ہے. دیکھیے بہت سی کمپنیاں ہیں، مثلا یا فائنانس کمپنیاں کہہ لیجئے، مثلا متھوٹ فائنانس ہے، بجاج فائنانس ہے، فلاں فائنانس، بہت سی کمپنیاں اس طرح کی ہیں. وہ کرتی کیا ہیں، بتاتی ہیں 0 ڈاؤن پیمنٹ یا 0% انٹرسٹ. یہ دھوکہ ہے. کیوں؟ وہ آپ کے کچھ رشتہ دار ہیں جو آپ کو فری میں پیسہ دیں گے، وہ آپ کے والد کے، والدہ کے، کسی بھی طرف سے کوئی رشتہ دار ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں جو آپ کو فری میں پیسہ دیں گے. اور اگر آپ کو فری میں پیسہ بانٹیں گے تو ان کی تجارت کیسے چلے گی، وہ کیسے ارب پتی بنیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. صرف آپ کو جھوٹ اور دھوکہ دیا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اب آپ کو مثلا کسی بائک کی ضرورت ہے،
آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ گئے وہاں تو وہاں پر ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں، ریپریزنٹیٹیو وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ ان سے بات کرا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. پہلے وہ پوچھتے ہیں آپ کیش میں لیں گے یا کیش میں نہیں لیں گے، انسٹالمنٹ میں لیں گے. آپ کہتے ہیں نہیں میرے پاس اتنا پیسہ نہیں، میں انسٹالمنٹ میں لوں گا. فوری طور پر وہ کسی بینک کے جو بھی فائنانس کمپنی ہے اس سے رابطہ کروا دیتے ہیں، آپ کے پاس ان کے ڈاکومنٹ آپ ان کے پاس جمع کرتے ہیں، اور وہ فائنانس کمپنی آپ کی طرف سے پورا پیسہ اس دکاندار کو ادا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ خوش بائک لے کر اپنے گھر پر آئے، سب کو پیڑے کھلائے، خوشی ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ اس کے مالک نہیں ہوئے. اگر آپ اس کے مالک ہوتے تو آپ نے سنا ہے نا کہ قسط نہ بھرے جانے پر بینک آپ کی گاڑی اٹھا لیتا ہے. کیسے اٹھاتا ہے؟ آپ اگر کسی چیز کے مالک ہیں تو کوئی دوسرا آپ کا وہ سامان کیسے لے جا سکتا ہے؟ وہ آپ اس کے مالک نہیں ہوتے. آپ اس کے مالک کب ہوتے ہیں؟ جب آپ پوری قسطیں بھر دیں گے تب مالک ہوتے ہیں. حالانکہ ہماری شریعت میں جو بیع و شراء کا، خرید و فروخت کا اصول ہے نا، وہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے سامان کے مالک بن جائیں. میں کچھ خریدنے گیا، آپ دکاندار ہیں، میں نے آپ کو پیسے دیے، آپ میرے پیسے کے مالک ہو گئے، وہ میرا نہیں رہا. اور آپ نے جو چیز مجھے دی میں اس چیز کا مالک ہو گیا، وہ آپ کی نہیں رہی. یہ ہوتا ہے ہماری شریعت میں تجارت کا اصول. اب وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بائک تو خرید لی، آپ اپنے گھر پر آ گئے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کے مالک نہیں ہیں. اور وہ جو شو روم ہوگا، جس کمپنی کی بائک ہوگی، جو بھی ہوں گے، ان کو پوری رقم آپ کی طرف سے مل چکی. اب آپ جب بھی جائیں گے قسطیں بھرنے کے لیے تو کمپنی کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، آپ اس فائنانس کمپنی کو قسطیں بھریں گے. دوسری بات ہوتی یہ ہے کہ ایک تو یہ اس میں برائی آئی، دوسری برائی کہ آپ اس کے مالک نہیں ہو سکے. دوسری برائی یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی قسط کو بھرنے میں تاخیر کی تو آپ کے اوپر سود چڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر مہینے کی 5 تاریخ کو آپ کو قسط بھرنی پڑے گی. اتفاق ایسا ہوا آپ 5 تاریخ کو نہیں بھر سکے، کوئی چھٹی آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا، آپ 6، 7، 8 تاریخ کو بھرنے کے لیے گئے تو آپ کو اس پر سود دینا پڑ گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس کمپنی نے، جن لوگوں نے آپ کی طرف سے وہ پیسہ دیا تھا، وہ کمپنی سودی کاروبار کرنے والی ہوتی ہے. تو یہ 3 برائیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے یہاں پر جو قسط واری انسٹالمنٹ کی بیع و شراء کی شکل پائی جاتی ہے یہ جائز نہیں ہے، واللہ عالم. تو یاد رکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ چونکہ اس چیز کے مالک نہیں ہوتے، حالانکہ تجارت کا اصول ہے آپ مالک ہوں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنی جو آپ کی طرف سے پیسہ پے کر رہی ہے وہ سودی کاروبار کرنے والی کمپنی ہے اور اس نے آپ کی طرف سے پے کیا، لہذا آپ وہ سودا نہیں کر سکتے. اور تیسری بات اس میں جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کو قسط بھرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے تو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ والی آیت یاد رکھیے، آپ کو اس پر سود بھرنا پڑتا ہے. یہ 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ نقد لو تو اتنے میں اور ادھار لو تو اتنے میں یہ والی صورت جائز نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے نقد کوئی چیز خریدی تو دکاندار آپ کو اختیار دے کہ دیکھیے یہ چیز ہے 100 روپے کی، آپ اگر نقد لیتے ہیں تو میں آپ کو 80 میں دے دوں گا. وہ اس کا مسئلہ، وہ سود نہیں، آپ وہ لے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے نقد خریدیں گے 100 میں اور اگر ادھار خریدیں گے تو 120 میں، بات طے ہو جاتی ہے تو ٹھیک آپ وہ سودا کر سکتے ہیں. لیکن کب؟ جب وہ 3 برائیاں نہ پائی جائیں تب کر سکتے ہیں. اور اس کے باوجود علامہ البانی رحمہ اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تب بھی نہیں کر سکتے. علامہ البانی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ تب بھی آپ وہ نہیں کر سکتے. لیکن ابن باز رحمہ اللہ، ابن عثیمین رحمہ اللہ اور ڈاکٹر فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ، ان لوگوں کا فتویٰ ہے کہ آپ وہ سودا کر سکتے ہیں جبکہ یہ 3 برائیاں اس سودے میں نہ پائی جائیں. تو یہ کچھ شکلیں تھیں جو میں نے آس پاس محسوس کی. ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی شکلیں ہوں، لیکن اگر آپ نے یہ قاعدہ یاد کر لیا کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر سود جو آپ کو فائدہ دلاتا ہے، ہر قرض جو آپ کو فائدہ دلاتا ہے وہ سود ہے. اب اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا، اب اس کے بعد وہ آپ کے لیے کوئی گفٹ لے کر آتا ہے یا آپ کو دعوت دیتا ہے کھانے کی، تو اب وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی ایسی میں دے رہا ہوں آپ کو، ایسی تو کوئی بات نہیں. لیکن جان لیجیے اگر اس کا پہلے سے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا، پہلے اس نے کبھی آپ کو گفٹ نہیں دیا تھا، پہلے اس نے آپ کو دعوت نہیں دی تھی، تو اب جو آپ کو وہ تحفہ دے رہا ہے یا اب وہ جو آپ کو گفٹ دے رہا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کے قرض دینے کی وجہ سے ہے. اگر آپ نے قرض نہیں دیا ہوتا تو آپ کا اور اس کا معاملہ پہلے والا معاملہ ہی ہوتا اور وہ آپ کو دعوت نہ دیتا. تو یہاں پر جو دعوت دی جا رہی ہے یا کوئی تحفہ دیا جا رہا ہے وہ خالص
قرض کی وجہ سے ہے تو یہ دعوت بھی سود میں شمار ہوگی۔ ایک اور شکل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے کسی کو قرض دیا یا کسی نے آپ سے قرض لیا، جب لوٹانے کی بات آئی تو آپ اپنی طرف سے 100 کے 105 لوٹا دیں، 100 کے 105 لوٹا دیں، 150 کے 155 160 لوٹا دیں، تو کیا یہ شکل بھی سود کی ہوگی یا نہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ تو کہیں گے کہ ابھی تو ہم نے سنا کہ جو بھی آپ قرض کے عوض زیادتی لے رہے ہیں وہ سود ہے۔ تو جان لیجئے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ ادھار لیا تھا، جب لوٹانے کی مدت آئی تو آپ نے ابو رافع رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم نے ان سے اس طرح کا اونٹ لیا تھا، انہیں اس طرح کا اونٹ لوٹا دو۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا لیکن اس طرح کا کوئی اونٹ ہمارے پاس نہیں تھا، بلکہ اس سے اچھے اونٹ تھے۔ میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہی اونٹ انہیں دے دو، فَإِنَّ أَحْسَنَكُمْ خِيَارُكُمْ قَضَاءً، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو ادائیگی اچھی طرح سے کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ قاعدہ آپ یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی سے قرض کا لین دین کیا، اب کوئی شرط نہیں تھی کہ آپ زیادہ لوٹائیں گے، آپ نے کہا بھی نہیں تھا میں زیادہ لوٹاؤں گا، اور نہ وہ آدمی اس لالچ سے دے رہا تھا کہ یہ بندہ مجھے زیادہ لوٹائے گا، نہ کوئی شرط تھی کہ آپ زیادہ لوٹائیں گے، نہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں زیادہ لوٹاؤں گا، اور نہ اس آدمی نے اس لالچ سے آپ کو دیا تھا کہ آپ زیادہ لوٹائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بس آپ نے یہ سوچا کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں، چنانچہ آپ نے جتنا لیا تھا، جو لیا تھا اس سے زیادہ اور اس سے اچھا لوٹایا، تو انشاءاللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے قرار پائیں گے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ نقطہ یاد رکھیے، آپس میں پہلے سے کوئی شرط نہیں ہونا چاہیے، دوسری بات وعدہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں زیادہ لوٹاؤں گا، اور تیسری بات جو شخص آپ کو قرض دے رہا ہے اس کے ذہن میں اس طرح کا لالچ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ پہلے سے ہی لالچ رکھتا تھا تب تو معاملہ خراب، اس کی نیت کی خرابی کی وجہ سے معاملہ خراب ہو جائے گا، لیکن اگر پہلے سے کوئی لالچ نہیں تھا تو پھر اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے اور یہ سودی معاملہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی جو بھی صورتیں ہوں گی ہو سکتا ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں خاص طور پر لائف انشورنس کے بارے میں، اسی طرح بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم جو آن لائن خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں کبھی کیش بیک آتا ہے اور بہت سی دفعہ ہم کو کچھ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ تو تینوں باتوں سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو لائف انشورنس کیا جاتا ہے وہ جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں ایک تو اللہ عز و جل پر بھروسہ، توکل نہیں پایا جاتا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کی رقم ڈوبنے کا پورا چانس ہوتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں سود ہوتا ہے۔ وہ کمپنی آپ کے نام پر جو بھی پیسہ آپ سے وصول کرتی ہے وہ اس کو کہیں بھی لگاتی ہوگی اور سود کو نام بدل کر وہ آپ کو دیتی ہے، لہٰذا لائف انشورنس آپ کے لیے جائز نہیں ہے، سوائے کہ کوئی مجبوری ہو تو مجبوری اپنا الگ حکم رکھتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور سوال اسی طرح سے آتا ہے اور وہ ہے شیئرز مارکیٹ کا کاروبار۔ تو دیکھیے شیئرز مارکیٹ کا جو کاروبار ہوتا ہے نا، وہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا وہ کمپنی کیا کر رہی ہے، اس کے پروڈکٹ کیا ہیں، وہ کہاں پیسہ لگا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ شیئر ہولڈر بننے کا یہ مطلب نہیں، آپ کو اختیار نہیں کہ آپ مالک ہو گئے۔ دیکھیے آپ کہیں پیسہ لگائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مالکانہ حق رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ مثلا مان لیتے ہیں ریلائنس کے شیئرز خریدیں تو کیا ریلائنس والا کہے گا یہ بھی ہماری کمپنی کے ایک حصے کے مالک ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صرف ہواؤں کے کاروبار ہیں، یہ صرف ہواؤں کے کاروبار ہیں، اور صرف دلالوں کو کروڑ پتی بنانے والے کاروبار، یہ صرف دلالوں کو کروڑ پتی بنانے والے کاروبار ہیں۔ جوئے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، آنن فانن میں شیئرز بڑھ گئے، قیمتیں بڑھ گئیں، آنن فانن میں سارا شیئر مارکیٹ ڈاؤن ہو گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صرف یہ جوئے کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو آپ اس سے بھی بچیے۔ اسی طرح سے آپ جو آن لائن خرید و فروخت کرتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فلاں بینک کا کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ استعمال کریں گے تو آپ کو 10% کیش بیک ہوگا یا کمپنی آپ کو ڈسکاؤنٹ دے گی، دونوں کئی طرح کی شکلیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو سودی معاملات میں مبتلا کرنے والا کام ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ کہیں گے نہیں ایسا تو نہیں ہوتا، 45 دن کا گورنمنٹ یا جو بھی کمپنی آپ کے مثلا مان لیتے ہیں HDFC بینک،
45 دن کا مجھے ٹائم دیتا ہے بینک کہ میں اتنی لمٹ ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کی آپ کی بینک میں آپ کی جو اماؤنٹ ہے اس اعتبار سے، تو اتنی میری لمٹ ہے، میں اتنی لمٹ میں کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے کچھ بھی خرید سکتا ہوں، اور 45 دن کا میرے پاس پورا موقع ہوتا ہے۔ میں اگر ان 45 دنوں میں رقم ادا کروں تو جتنے کی میں نے خریداری کی تھی اتنی مجھے بھرنی پڑتی ہے۔ تو دیکھیے وہ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ایک دھوکہ تو ہے نا، آپ نے کل نہیں دیکھا، کل آنے والا کل جو ٹمارو ہے، جو غد ہے، وہ آپ نے ابھی نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کل کوئی مسئلہ ہو جائے اور آپ 45 دنوں میں وہ رقم نہ بھر سکیں، تو آپ نے جب چھلانگ لگائی ہے، دیکھیے مثلا آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ آپ جو چھلانگ لگاتے ہیں نا وہ 10 فٹ لگاتے ہیں، لیکن وہ 9 فٹ کی بھی تو ہو سکتی ہے نا، کبھی پیر پھسل بھی تو سکتا ہے نا، تو آپ دلدل یا کیچڑ میں گر بھی تو سکتے ہیں نا۔ تو بہت سی دفعہ برائیاں تو حرام ہوتی ہی ہیں، ان تک پہنچانے والے ذرائع بھی حرام ہوتے ہیں۔ تو کریڈٹ کارڈ ٹھیک ہے، آپ کو اطمینان ہے، آپ کو اعتماد ہے کہ میں 45 دنوں میں 40 دنوں میں 1.5 مہینے میں رقم ادا کر دوں گا، سود نہیں دینا پڑے گا، لیکن کل اگر ایسا نہ ہو سکا تب تو دینا پڑے گا۔ تو جان بوجھ کر آپ نے اپنے آپ کو سودی معاملے میں ملوث کیا تھا، اس کا بھی آپ کو گناہ مل سکتا ہے، لہٰذا آپ کریڈٹ کارڈ استعمال مت کیجئے، سوائے کہ کوئی مجبوری ہو تو پھر اس کا حکم الگ۔ اب جو آپ کو کمپنیاں کیش بیک آفر دیتی ہیں یا ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں، مثلا یہ موبائل اتنے کا ہے، لیکن اگر آپ نے ICICI کا کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ استعمال کیا، کریڈٹ کارڈ کا تو مسئلہ آپ سمجھ چکے، ڈیبٹ کارڈ آپ کے پاس جتنی رقم ہوتی ہے آپ اتنی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اس کی بھی لمٹ ہوتی ہے۔ اب آپ نے استعمال کیا تو آپ کو فلاں بینک کا ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو 5% کیش بیک ملے گا یا 10% کیش بیک ملے گا۔ تو دیکھیے اس سلسلے میں ڈاکٹر عبید الرحمن حفظہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کیش بیک جو پیسے کے بدلے پیسے کا ہوتا ہے وہ جائز ہے، جو پیسے کے بدلے پیسے کا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا پیسہ بھرا تو کمپنی نے آپ کو اتنا پیسہ واپس دیا، وہ جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبید الرحمن حفظہ اللہ ایسا کہتے ہیں، واللہ اعلم۔ یہ کہ اتنا جو پیسے کے بدلے پیسہ ہے نا، اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک سننا آپ کے لیے مفید ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذهب بالذهب ربا الا يدا بيد وسواء بسواء والفضة بالفضة ربا الا يدا بيد وسواء بسواء والشعير بالشعير ربا الا يدا بيد وسواء بسواء والبر بالبر ربا الا يدا بيد وسواء بسواء والتمر بالتمر ربا الا يدا بيد وسواء بسواء والملح بالملح ربا الا يدا بيد وسواء بسواء۔ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا لین دین ایک تو نقد اور دوسرے برابر کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے ادھار کیا تو وہ سود ہے، اگر آپ نے کمی زیادتی کی تو وہ بھی سود ہے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو سونا، دوسرے چاندی، تیسرے کھجور، چوتھے گیہوں، 5ویں جو اور 6 نمک۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کمی زیادتی کے ساتھ یا ادھار اور نقد ان کا لین دین نہیں کر سکتے۔ یہیں پر ایک بات اور آتی ہے کہ جیسے سنار ہوتے ہیں، اب سنار ایسی اسکیم نکالتے ہیں کہ آپ ہر مہینے ہمارے پاس 1000 روپے جمع کرتے رہو، ہر مہینے آپ 1000 روپے جمع کرو، 12 مہینے میں آپ کی اتنی رقم ہو جائے گی، اتنی رقم ہو جائے گی، ہم آج کے ریٹ سے آپ کو اتنے کا زیور بنا کر دیں گے۔ تو یہ بھی سود ہے، ایسا مت کیجئے، کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سونا خرید رہے ہیں، اور سونے کا لین دین تو نقد ہوتا ہے۔ سونے کا لین دین کیسا ہونا چاہیے؟ نقد ہونا چاہیے۔ صبح سونے کا ریٹ اگر 40 تھا تو شام ہوتے ہوتے 45 ہو سکتا ہے، صبح کا سونے کا ریٹ اگر 45 تھا تو شام ہوتے ہوتے وہ 40 بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سونے کا جو کاروبار ہے، لین دین ہے، وہ ہمیشہ نقد کیجئے، اس طرح سے ان کے جھانسے میں مت آئیے۔ وہ 12 مہینے تک آپ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے عوض آپ کو وہ نفع دیتے ہیں جو وہ اپنی طرف سے آپ کو فائدہ بتاتے ہیں، در حقیقت وہ سود ہے۔ تو اس طرح کا کام آپ ہرگز بھی مت کیجئے۔ تو اب چونکہ یہاں پر جو سونا اور چاندی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار اور درہم وہی تھے، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب حفظہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بھی کرنسی کی ایک شکل تھی، اور موجودہ زمانے میں ہم جو کرنسی استعمال کرتے ہیں وہ اسی کا گویا بدلا ہوا چہرہ ہے یا بدلی ہوئی صورت ہے، لہٰذا اس طرح کا کیش بیک آپ کے لیے جائز نہیں۔ واللہ اعلم، آپ مزید تفصیل کے لیے ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن رہا مسئلہ ڈسکاؤنٹ کا کہ آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا، تو پھر میں سمجھتا ہوں واللہ اعلم کہ اس میں کوئی حرج
نہیں ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان میں سے جو باتیں حق ہوں اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو باتیں غلط ہوں اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو معاف بھی کرے، اور ہمیں باطل سے حق کی طرف آنے، حق سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم دے، عمل کی توفیق دے، ہمارے میں علم میں اضافہ فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔